مکرم آپ کے رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک فرما دیا ہے۔ آپ کے جسم اطہر میں اللہ نے ایسا کوئی عیب تخلیق ہی نہیں کیا جس عیب کو رب کعبہ تخلیق فرما کے جسم مصطفیٰ میں رکھ دے۔ ایسا اللہ نے کوئی عیب تخلیق کیا ہی نہیں جس عیب کو رب کائنات تخلیق فرما کے جسم مصطفیٰ کے اندر رکھ دے۔ اور عاشق نے بڑی عکاسی کی فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، اے حبیب مکرم آپ کے رب نے آپ کو ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ کی مرضی مبارک تھی، جیسے آپ چاہتے تھے، جیسی آپ کی رضا تھی، جیسے آپ کا پروگرام تھا، جیسے آپ کی منشا تھی، جیسے آپ کی محبت تھی، جیسے آپ کی الفت تھی، جیسے آپ کا ذوق تھا، جیسے آپ کا شوق تھا، آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو بنا ہی اپنی مرضی سے ہو اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ ایک عاشق اس کی عکاسی فرماتا ہے کہ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، خدا دی قسم کھا کے کہنا ہے یارو محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنا رتبہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اگر آپ بنظر عمیق قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، بغور الحمد شریف سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن، اس پہ مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے، تشریح بیان کی ہے، فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن رب کائنات نے نعت مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک کی بات آتی ہے، آپ کی نبوت کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، جب آقا علیہ السلام کی رسالت کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلفوں کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر مبارک کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے طٰہٰ، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جبی کی بات آتی ہے، آپ کی پیشانی کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے یاسین، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کالی کملی کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چادر کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مدینے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب ہم نے مدینے کی، ہم نے آپ کے شہر کی قسم ویسے نہیں اٹھا دی، ہم نے قسم تب اٹھائی چونکہ آپ جو مدینے میں جلوہ گر ہیں، آپ جو مدینے میں رہتے ہیں، ہم عام شہر کی قسم نہیں اٹھاتے، ہر شہر کی، ہم نے مدینے کی قسم تب اٹھائی کیونکہ آپ جو مدینے میں جلوہ گر ہیں، آپ جو مدینہ پاک میں تشریف فرما ہیں۔ دوستان محترم، اب جو میں بات عرض کرنے لگا وہ یہ ہے، جس کی اتنی شان اور رتبہ ہے، اتنا مقام ہے، اتنی عظمت ہے اور اتنا شرف ہے، اگر آقا علیہ السلام کی عزت و توقیر اور آپ کے وقار کی بات کی جائے، آپ کی شان و عظمت کی بات کی جائے، آپ کے میلاد کی بات کی جائے، آپ کی بعثت، آپ کی خلقت، اس کائنات کے اندر آپ کی تشریف آوری، اگر اس کا ذکر کیا جائے، اللہ حدیث قدسی میں اعلان کرتا ہے، اس حدیث پاک کو درجنوں محدثین نے نقل کیا، اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت، آپ کا میلاد اگر نہ ہوتا
تو میں افلاک کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ افلاک کیا ہوتا ہے؟ افلاک بھائی کیا ہے؟ افلاک ایک فلک ہے، ایک کیا ہے؟ بات پہ آپ نے غور بھی کرنا ہے، ایک کیا ہے؟ فلک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آسمان، افلاک آسمانوں۔ اب سوچیے، یہاں پہ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آپ 20 بائی 20 فٹ کی آپ ایک چھت بناتے ہیں، کمرہ بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، کیا اس کے نیچے پلر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیواریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ٹیک ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر دیواریں نہ ہوں، ٹیک نہ ہو، پلر نہ ہو، بنیاد نہ ہو، کیا چھت کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اتنی بڑی چھت جو نیلی چھت ہے، آسمان، یہ اتنی بڑی چھت جو ہے یہ پلر کے بغیر کیسے کھڑی ہے؟ ستون کے بغیر کیسے کھڑی ہے؟ ٹیک کے بغیر کیسے کھڑی ہے؟ اس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ مرد کلندر آپ فرما گئے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا کہ جو ستون بغیر نظر نہیں آتے، نیلی چھت بغیر ستون کے جو کھڑی ہے، پلر نہیں ہیں، دیواریں نہیں ہیں، یہ ویسے نہیں کھڑی، یہ اسم محمد کی برکت کی وجہ سے کھڑی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے نام پاک کی برکت ہے، یہ حضور کے نام کا فیضان ہے، حضور کے نام کی برکت ہے۔ اتنی بڑی چھت کھڑی ہے بغیر ستون کے، بغیر پلر کے۔ اور پھر آگے اقبال کہہ گئے، میرے ایک بندے کا بولنا کافی ہے، آپ خاموش رہیے، میں ٹائم تھوڑا لوں گا اگر آپ خاموش رہیں گے تو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ یہ نبض چل رہی ہے، یہ کیسے چل رہی ہے؟ سانسوں کی ڈوری کیسے چل رہی ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ نبض جو چلتی ہے یہ اسم محمد کی برکات ہیں، اور جو سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے یہ بھی آقا علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کائنات میں تو حضور کا ہی تو نام ہے، یہ آقا علیہ السلام کے نام پاک کی برکات ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر ذات خدا کے بعد اگر کوئی پرسنالٹی ہے، اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی ہستی درجہ رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے ذات خدا کے بعد، تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، میں نے قرآن کریم میں سے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اس کا بھی بالکل ایک مختصر حصہ تلاوت کیا، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ انہی میں سے انہیں اپنا پیارا رسول عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ پیارا رسول۔ یہ احسان ہے کس پر؟ مومنین، جو مومن ہے، جو محبت رسول جس کے سینے میں ہے، عشق رسول کی شمع جس کے سینے کے اندر جل چکی ہے، محبت رسول کا چراغ جس دل میں جگمگا چکا ہے، ایسے مومنین کے بارے میں فرمایا ان پر میں نے احسان کیا ہے۔ بات پہ غور کرنا، بات بڑی توجہ طلب عرض کر رہا ہوں۔ یا اللہ، احسان کس بات کا ہے؟ اگر صرف نبوت کا، صرف رسالت کا احسان ہے، تیرے نبی سے پہلے بھی تو بڑے پیغمبر نبی رسول تشریف لائے، احسان صرف نبوت اور رسالت کا ہے؟ بات پہ غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ پاک علیہ السلام تک بڑے بڑے جید معتبر عظیم ترین پیغمبروں کو بھیجا، مگر ہر نبی کو میں نے اپنی مختلف صفات کا مظہر بنا کے بھیجا. کسی کو میں نے 10، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 1000، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 50,000، 50 لاکھ، اور کسی کو میں نے کروڑ ارب کھرب. مختلف صفات میں نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی. مگر جب در یتیم کی باری آئی، جب خاتم النبیین اس کائنات میں تشریف لائے، جب سلطان الانبیاء کی آمد مبارکہ ہوئی، بات پہ غور کرنا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام صفات پاک کو جمع کیا، تمام صفات پاک کو میں نے مجتمع کر کے تمام صفات پاک کو میں نے جسم مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے. کہاں رکھ دیا ہے؟ جسم مصطفیٰ میں. اگر آدم پاک تشریف لائے تو اللہ کی کچھ صفات کے مظہر بن کر آئے. اگر نوح علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کی کچھ صفات کے مظہر بن کر آئے. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک وہ ہستی مبارک ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں جن کے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اپنی تمام صفات کا مرکب بنا کے، مجموعہ بنا کے، مجتمع کر کے، تمام صفات کو جمع کر کے جسم مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے. اور ساتھ اعلان کر دیا، لوگوں اس دھرتی پر اگر تم میری تمام صفات کا نظارہ کرنا چاہو تو پھر چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر لیا کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کر لی، اس نے اللہ کی تمام صفات کو دیکھ لیا. یا اللہ احسان یہی ہے. اگلی اس سے بڑی بات ہونے والی ہے، اس پہ غور کرنا. اللہ نے فرمایا یہ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کے سر سے لے کر پاؤں تک. بچے مجھے آپ ڈسٹرب نہ فرمائیں، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں تھوڑا ٹائم بولنا چاہ رہا ہوں، آپ تو جو فرمائیں. آقا علیہ السلام کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم مبارک، فرمایا کہ میری صفات کا مرکز ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام کا وجود مبارک میری تمام صفات کا مرکز ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ظاہری وجود کی بات ہے. اللہ نے فرمایا ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا باطن مبارک ہے، سینہ مبارک ہے، روح مبارک ہے، دل مبارک ہے. الہی دل میں کیا ہے، حبیب کے روح کے اندر کیا ہے، حبیب کے سینے کے اندر کیا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا ظاہری جسم پاک میری صفات کا مرکز بن گیا، اور میرے مصطفیٰ کا دل وہ میری ذات کا مرکز بن گیا. اگر اس دھرتی پہ تم میری صفات کو دیکھنا چاہو پھر بھی مصطفیٰ کو دیکھو. اگر اس دھرتی پہ تم میری ذات کو دیکھنا چاہو پھر بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو. سبحان اللہ. آپ یہ بات نہیں سمجھے، مگر میں اور سمجھانا چاہتا ہوں اور طریقے سے. جو بات میں کہہ رہی ہے یہ میں کہہ کے جاؤں گا ضرور. بات کیا ہے؟ ارشاد. بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک ظاہری وجود مبارک ہے، وہ حضور کا ظاہر ہے، اور ایک حضور کا باطن کہتے ہیں اندر چھپا ہوا، وہ حضور کا دل مبارک ہے، آپ کی روح مبارک ہے، آپ کا سینہ مبارک ہے. اگر آقا علیہ السلام کے ظاہر کی بات کی جائے تو یہ بھی بڑی نورانیت ہے، حضور کے بڑے معجزات ہیں، حضور کے بڑے مراقب اور آپ کی شان ہے. مگر بات سمجھنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، حضور کا ظاہر جسم پاک اللہ کی صفات کا مرکز، اور حضور کا دل اللہ رب العزت کی ذات کا مرکز ہے. اللہ نے اعلان کر دیا میری صفات اور میری ذات اگر دونوں کا نظارہ اکٹھا کرنا چاہو اس دھرتی پہ تو پھر اور کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہے. اگر ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک بے شک. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ حضور کو دیکھنا اور جو حضور تک پہنچ گیا وہ رب تک پہنچ گیا، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہو؟ ذرا قرآن سے پوچھیے. اللہ نے فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، فرمایا کہ میرا حبیب جو آ چکا
تشریف آوری آپ کی ہو چکی تو میرا حبیب کرتا کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. آیتوں کی تلاوت. تلاوت کرتا ہے. اب آیتوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی آیہ بینات، یہ بھی درست ہے، مگر آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے. آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتا ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب جو ہے وہ اپنے وجود میں سے میری نشانیوں کو بیان کرتا ہے، اپنے وجود میں سے میری نشانیوں کا اظہار کرتا ہے. وہ کیسے؟ ایک روایت عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نماز عصر پڑھ کے تشریف لائے اور شیر خدا منبع ولایت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ گر ہیں. حضور نے فرمایا کہ علی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سر تیری گود میں رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہا ہوں. بات پہ غور کرنا. علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسا کہ کوئی خوش بخت بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا سر اقدس میری گود میں آ جائے. اب حضور آرام فرما گئے. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، اتنا گزر گیا سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہو گیا. آپ کی آنکھوں مبارکہ سے آنسو ٹپکے اور وہ رخ مصطفیٰ پہ پڑے اور حضور بیدار ہوئے. دیکھا کہ علی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور نے پوچھا علی غمگین کیوں ہے، افسردہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ مورخ جب تاریخ کوڈ کرے گا اس میں یہ الفاظ درج کرے گا، دیکھو اطاعت مصطفیٰ میں رہنے والا علی اللہ کی نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کی نماز کو ترک کر دیا. آپ کی نبوت پہ حرف آئے گا، آپ کی رسالت پہ حرف آئے گا. جب یہ بات کی نا تو آقا علیہ السلام نے بھلا کیا جواب دیا؟ غور کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میری نبوت کا اتنا وفادار ہے، میری نبوت کا اتنا پہرے دار ہے، اتنی میری نبوت سے مخلص پن ہے، بتا صحیح آج نماز کو قضا پڑھنا چاہتا ہے یا نماز کو ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور اگر نماز قضا پڑھوں تو بات تو پھر وہی ہے نا. دیکھو تو نماز تو قضا کر کے پڑھی نا، تو قضا کر کے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. حضور قضا نہیں، اب میں نماز ادا کر کے پڑھوں گا. آقا علیہ السلام نے جو سورج غروب ہو گیا تھا، طلوع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فلسفہ میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا. مشرق سے غروب کب ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف ہوتا ہے. اب سوچئے سورج غروب ہو گیا، ہم کہتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے گزرے تو سورج مشرق سے ابھرا اور اب غروب ہو گیا. بات یہ نہیں ہے، ذرا سمجھنا اس بات کو. 70,000 فرشتہ ہے. کتنے فرشتے ہیں؟ جن کے ہاتھوں میں 70,000 زنجیریں ہیں اور وہ سورج کو انہوں نے کھینچتے ہیں. سورج کو 70,000 فرشتے کھینچتے کھینچتے شام تک وہ غروب کر دیتے ہیں. اور ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے عرض کروں؟ جبریل امین علیہ السلام آپ کو اللہ نے 600 پر عطا کیے ہیں. کتنے سو پر؟ 600 پر. اگر جبریل پاک ایک پر کھولے نا، ایک پر، پوری کائنات پر جبریل کا صرف ایک پر پورا آ سکتا ہے. اگر جبریل پاک 600 پر کھولے، اللہ 600 جہان اور بنائے تب صرف ایک جبریل پورا آ سکتا ہے. اگر سمٹنے پہ آئے، اگر کلوز آنے پہ آئے تو پھر 6 فٹ بندے کی شکل میں ایک صحابی حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں وہ آ جاتے ہیں. یہ کیپیسٹی میں عرض کر رہا ہوں. ایک فرشتے کی پاور اتنی ہے، اگر فرشتہ چاہے آنکھ جھپکنے سے پہلے
फर्श पर आ भी जाता है और फिर वापस चला भी जाता है। इतनी ताकत फरिश्तों की है, सुबह से खींचते हैं और शाम तक खींचते रहती हैं, फिर गुरूब करते हैं। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपना यदुल्ला वाला हाथ उठाया और उंगली मुबारक से इशारा फरमाया, किसको? सूरज को, तो क्या हुआ? फौरन पलट के सूरज वापिस असल के मकाम पर रुक गया। बल्कि हाफिज इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि 70,000 जो फरिश्ता जो था, जो जोर लगा रहे थे, जब आका ने उंगली मुबारक से इशारा किया तो वो तमाम फरिश्ते खींचे चले आए। इतनी ताकत इशारों से है। यार जो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। अगर हुजूर चले सहरा से, पत्थर बेजुबान कलमे पढ़ते हैं, दरख्त जड़े समेत उखड़कर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाते हैं, जानवर दौड़कर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में झुक जाते हैं। ये क्या है? यहां पे पैगाम देना चाह रहा हूं। आफताब हो के भाई सोचिए, सूरज को तुलू कौन करता है? किसके इख्तियार में है? अल्लाह। किसके इख्तियार में है? गुरूब कौन करता है? किसके इख्तियार में है? कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं, जैसे मौत कौन देता है, जिंदगी कौन देता है, औलाद कौन देता है, सेम यही मसला है। अब सोचिए, अल्लाह तुलू फरमाता है सूरज को और फिर गुरूब करता है, मगर शम्स पैगाम दे गया, सूरज पैगाम दे गया, आफताब कयामत तक बनी नौ इंसान को एक मैसेज दे गया, देखो मैं आफताब होकर, शम्स होकर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को पहचान गया हूं कि मुस्तफा की जुबान से खुदा बोलता है। शम्स होके, मखलूक होके पहचान गया आफताब कि मुस्तफा की जुबान से खुदा बोलता है। और मुस्तफा के हाथ का इशारा कुरान कहता है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ऐ हबीब मुकर्रम आपके हाथ तो मेरे हाथ हैं, आपका बोलना मेरा बोलना है, आपकी इताअत मेरी इताअत है, आपका चलना मेरा चलना है, आपका देखना मेरा देखना है। आप कहेंगे कि कुरान की बात तो है, मगर समझ कैसे आएगी? यार शम्स ने तो पैगाम दे दिया कि मैं पहचान गया हूं। मैं आम मखलूक होकर पहचान गया तो अशरफुल मखलूकात होकर नहीं पहचान सका मुस्तफा को। सिर्फ नबी रसूल तो समझते हैं, समझना चाहिए हुजूर नबी भी हैं, खातमन नबीयीन हैं, खत्म नबुव्वत पे हमारा ईमान है, आखिरी रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं, हुजूर की शान मुअज्जज़ात को मानते हैं, हमारा ईमान है। मोहब्बत रसूल के बगैर तो ईमान ही नहीं है। मगर गौर करना आज इस बात पे कि नबी का इशारा वो किसका इशारा था? नबी का हाथ किसका हाथ है? नबी का चेहरा किसका चेहरा है? जब कुरान कहता है वजहुल्लाह सिबगतुल्लाह यदुल्लाह यौम युक्शफ अन साक, ये कुरान नहीं है? बेशक। आप कहेंगे कि ये तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं तो जिम्मेदारी भी मेरे पास है, दलाल मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे मैं एक हदीस पाक अर्ज करके अपनी गुफ्तगू का जो आखिरी हिस्सा है उसमें मैं दाखिल हो गया हूं। समात करना। ये क्या है भाई? क्या है? गिलास। इसमें क्या है? किसी बंदे को दूध नजर आ रहा है इससे? क्यों? इसमें पानी है। अभी पानी को निकाल दिया जाए, इसमें दूध को डाल दें, फिर आपको बाहर से क्या नजर आएगा? दूध को निकाल दें, इसमें शरबत को डाल दें, फिर आपको बाहर से क्या नजर आएगा? शरबत को निकाल दें, इसमें शहद को डाल दें, फिर आपको बाहर से क्या नजर आएगा? ये कमाल किसका है? क्या बात है? ये कमाल किसका है? आप नहीं बोल रहे हैं। मैंने कोई आपको नारे की बात की है? नहीं। मैंने नहीं कहनी। मैंने अब ये बात आपको बतानी है, मैंने आपको आगाह करना है, अर्ज करनी है, ताकि आप तक ये पैगाम पहुंच जाए। अब ये कमाल किसका है? शीशे का। क्या कमाल है शीशे का?
کہ شیشے کے برتن میں جو کچھ ہوگا وہی کچھ باہر سے بھی نظر آئے گا. یہ کمال کس کا ہے؟ کیا کمال ہے؟ شیشے کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر سے بھی نظر آتا ہے. سماعت کرنا، حدیث پاک عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کو درجنوں محدثین نے بھی نقل کیا. میرے آقا نے فرمایا قال انی مرۃ الرحمن کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا کہ میرا سر سے لے کر پاؤں تک میرا وجود مقدس اللہ کا رحمان کا شیشہ ہے. ماشاءاللہ. کیا ہے؟ شیشہ ہے. حضور کا وجود کیا ہے بھائی؟ شیشہ. شیشہ ہے. اس شیشے میں کون ہے؟ اللہ اکبر. بات یہ عرض کرنی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں. میری گفتگو کا بالکل آخری حصہ ہے، لیکن توجہ میں آپ کی چاہوں گا. جب آقا علیہ السلام کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود مبارک اللہ کا رحمان کا شیشہ ہے، اس شیشے میں کون جلوہ گر ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی ہوگی یہ دنیا دیکھ کر میری سرکار کو وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. دوستان محترم، آقا علیہ السلام کا سر سے لے کر پاؤں تک وجود مبارک اللہ کا شیشہ ہے. اب شیشے میں کون جلوہ گر ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ شیشے کی بات تو ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی قیامت تک. قیامت تک اگر انسانیت نہیں، ساری مخلوقات آقا علیہ السلام کی ثنا بیان کرتی رہے، حضور کے گن گائے، حضور کی عظمت، حضور کی عزت، حضور کی ناموس اور حضور کی شان و مقام بیان کرنا چاہے، میرا وجدان کہتا ہے قیامت برپا ہو سکتی ہے، مگر قیامت تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کا ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اتنی اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرما دی ہے. مگر غور کرنا میرے دوست، جب آقا علیہ السلام کا وجود مبارک اللہ کا شیشہ ہے تو شیشے میں کون ہے؟ ایک ہے شیشے کو دیکھنا، ایک ہے شیشے میں دیکھنا. اس بات کو سمجھنا. ابلیس نے آدم کو دیکھا. بات صرف کو اور میں کی بات ہے. جی جی. کیا بات ہے؟ بات اتنی ساری ہے اور دین پورا اس بات کے اندر چھپا ہوا ہے. ابلیس نے آدم کو دیکھا، جبریل علیہ السلام نے آدم میں دیکھا. جس نے صرف ایمان کے بغیر کو دیکھا کیا بن گیا؟ ابلیس. بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، بھول گیا، پھسل گیا، ٹریک سے اتر گیا. جس نے صرف ایمان کے بغیر آدم پاک کو دیکھا، اور جبریل علیہ السلام نے ایمان کی حالت میں آدم کو بھی دیکھا، اللہ کا خلیفہ مان لیا. جب آدم نے دیکھا تو پھر آدم نے جلال حق اور جمال حق کا نظارہ دیکھا، تبھی تو سر مسجود ہو گئے، جھک گیا، تمام پیچھے جھک گئے. فرشتے ایک بشر کو نہیں جھکے. مسجود کون ہے بھائی؟ اللہ. اگر کوئی اور بھی ہو جائے مسجود تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام بشر کو نہیں جھکے، آدم کو نہیں جھکے، بلکہ آدم میں جو جلوہ تھا، جلوہ ذات حق اور نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، جبریل علیہ السلام اس کے لیے جھک گئے. اور بات بڑی اہم عرض کر رہا ہوں، جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور کو ہر بندہ دیکھنے والا صحابی بن گیا تھا. پھر حضور کو دیکھے تو صحابی بنتا ہے.
कुफ्फार मक्का ने भी देखा, मुशरिकीन मक्का ने भी देखा, मुनाफिकीन ने, उतबा ने, शैबा ने और बड़े बड़े ऐसे जो दुश्मन थे, जो गद्दार थे, जो गैर मुस्लिम थे, कुफ्फार थे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ईमान के बगैर मुस्तफ़ा को देखते रहे, क्या बन गए? अबू जहल बन गए। ऐसी बात है कि नहीं है? मगर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ज़ैद बिन हारिस, सलमान फारसी, साद इब्न अबी वकास, हज़रत उमर बिन अलास, अबू उबैदा बिन अल-जराह, खालिद बिन वलीद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इन सहाबा ने ईमान की हालत में शीशे को देखा तो अल्लाह का नबी और पैगंबर मान लिया। जब शीशे को देखा अल्लाह का नबी मान लिया, अल्लाह का हबीब और महबूब मान लिया। जब शीशे में देखा तो फिर जमाल खुदा का नजारा कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफिले मिलाद मुस्तफा। अब बात क्या है? बात सहाबी कौन बनता है? जो ईमान की हालत में ज़ाहिरी तौर पर हुजूर के आकर इस्लाम की हयात तय्यबा में हुजूर को देखे, सिर्फ देखे नहीं, ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखे और फिर मुस्तफ़ा में ज़ात खुदा को देखे। सहाबी वो बनता है। कुरान उनके बारे में क्या कहता है? इसका मतलब ये नहीं कि नबी खुदा बन गया। अब जो शीशा है ना, इसमें पानी पड़ा हो तो जो शीशा है, गिलास, ये पानी नहीं बन जाता। जो गिलास है ये पानी नहीं बनता, पानी दिखाता है। दूध इसमें मौजूद हो तो दूध, गिलास दूध नहीं बनता, अंदर से दिखा देता है। इस तरह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खुदा नहीं बनते, खुदा के मजहर बन जाते हैं। इसके बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अशा अहमद रजा खां अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, वो खुदा नहीं, बाखुदा नहीं, मगर वो खुदा से जुदा नहीं, मगर वो खुदा से जुदा नहीं। वो हैं क्या मगर वो हैं क्या नहीं। ये मैं अंदर से क्या बात आला हजरत की जुबान में कह गया। साहिब इश्क इस बात को समझ चुके होंगे। वो खुदा नहीं, बाखुदा नहीं, मगर खुदा से जुदा नहीं। वो हैं क्या मगर वो हैं क्या नहीं। ये मुहिब और हबीब की बात है, ये मुहिब और हबीब की बात है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, दोस्ताने मोहतरम, सहाबा पाक के बारे में तो अल्लाह फरमाता है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, कि सहाबा मैं तुम पर राजी हो गया हूं, तुम मुझ पर भी राजी हो जाओ। या अल्लाह तू सहाबा पे क्यों राजी हो गया? कौन सा अमल किया सहाबा ने? अल्लाह फरमाता है कि सहाबा पाक ने मेरे यार को भी देखा ईमान की हालत में, और फिर मेरे यार के, मेरे हबीब के रूप में मेरी जात को भी पहचान लिया है। इसलिए मेरे हबीब के गुलामों पर मेरा मुस्तफा भी राजी है और मेरा रब्बे कायनात भी राजी है। अब इसका मतलब है कि खुदा रसूल कब राजी होता है? आज जो है ना जनरेशन को मैं बात तर्ज कर रहा हूं, जो न्यू नौजवान तशरीफ फरमा है, तो बुजुर्गों को तो मैं सबक सुना रहा हूं, नौजवानों को पैगाम देने जा रहा हूं। नौजवाना ने मिल्लत गौर करना, अल्लाह रसूल कब राजी होता है? जब उम्मती अपने नबी तक पहुंच जाए। क्या हो जाए? मैं कोई मुश्किल बात नहीं करने वाला, बड़ी आसान बात, और आखिरी मैं निचोड़ पेश करने वाला हूं। क्या बात है? क्या कह गया मैं? अल्लाह रसूल कब राजी होता है? जब उम्मती मुस्तफा तक पहुंच जाए। और जो मुस्तफा तक पहुंच गया वो बंदा तो दुनिया में खुदा तक पहुंच गया, क्योंकि मंजिल मिली
مراد ملی مدعا ملا، جب مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا۔ اگر آپ کا چونکہ ماحول ہو رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ایک شعر سرائکی کا عرض کر دوں۔ سرائکی آپ سمجھتے ہیں سرائکی کو؟ سبحان سرائکی اللہ۔ کا میں صرف ایک شعر عرض کر کے اپنی بات بالکل اینڈ کر رہا ہوں۔ یہ ولی ہیں خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے، اور خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے کے خلیفہ ہیں۔ ان کی کتاب ہے دیوان محمدی، اس میں یہ شعر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی عارف ولی اللہ والا مرد حق جب کلام لکھتا ہے نا، پہلے دیدار کرتا ہے پھر قلم اٹھاتا ہے۔ غور کرنا، ٹائم اوپر تو نہیں ہو گیا میرا؟ فرمایا سرائکی میں جی اگر کوئی مسئلہ ہے میرے تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہی میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سرائکی کا کلام ہے کہ نبی سائیں تیڑے منہ دکھاون تو صدقے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب جس کے دل میں شوق ہوگا نا، باتیں سننے کا نہیں، دیدار مصطفیٰ کو پانے کا شوق ہوگا۔ اس محفل کا مین مقصود یہ ہے ہر امتی دل میں یہ تڑپ رکھے، دل میں یہ جوش، جذبہ، ولولہ، درد، ڈیمانڈ اور ذوق اور شوق اور محبت اور الفت اس کو دل میں جگہ دے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، الہی میلاد والے نبی کا مجھے دیدار عطا فرما دے۔ دیدار کے بغیر کیا محبت ہے؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ڈر تو نہیں لگتا آپ میں سے کسی بندے کو کہ دیدار مصطفیٰ کہیں ہو نہ جائے؟ ڈر تو نہیں لگتا نا؟ میلاد پاک کا مقصود دیدار مصطفیٰ ہے، اور میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا کے جانے والا ہوں جس سے آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ہو نہیں سکتا، آپ نے صرف محفلیں کروانی ہیں، جلسے جلوس ہیں، خوشیاں محبتیں بانٹنی ہیں، یہ بھی بانٹتے ہیں، مگر ان کا صلہ بھی آپ کو مل جائے۔ میں صلہ دینے جا رہا ہوں۔ خیر صاحب نے فرمایا کہ نبی سائیں تیڑے منہ دکھاون تو صدقے۔ آگے فرماتے ہیں کہ خدا سائیں محمد بن آمن تو صدقے۔ یہ بات بزرگ بھی سمجھ چکے ہوں گے اور جو صاحب عشق ہے وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ خدا سے محمد، اس میں کچھ پردے ڈالتے ہیں کہ خدا سے محمد بناون تو صدقے۔ بناون اور ہے، بن آمن اور ہے۔ جو خواجہ صاحب نے لکھا ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے، وہ تو ہے خدا سے محمد بن آمن تو صدقے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے۔ اب میم کا گھونگٹ کیا ہے؟ اگر اس کو کھولے یہ ایک علیحدہ چیپٹر کھول جائے گا۔ تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے، احد ہو کے احمد سڈاون تو صدقے۔ اللہ 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 اللہ۔ عجب طور سینہ تے جلوے کی تو نیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تجلی ہوئی تھی نا، ایک جی صفاتی تجلی ایک ہوئی تھی، 70 صحابی شہید ہو گیا، نبی بھی ہوش ہو گئے، کوتور پہاڑ جل گیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ عجب طور سینہ تے جلوے کی تو نہیں، عرب آ کے چادر لہاون تو صدقے۔ عرب آ کے چادر کہنے کو جی بڑا کرتا ہے کچھ اور ان کو سنائیں، مگر میں آخری یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو آپ نے دل میں تڑپ پہ رکھیں کس کی؟ دیدار مصطفیٰ کی۔ تو کیسے ہوگا؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میں بتا دوں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تفسیر جلالین کو مؤلف کیا ہے، تالیف کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 رسالے لکھے ہیں، 3 رسالے، بات پہ غور کرنا، کتنے رسالے لکھے ہیں؟ 3 رسالے۔ اس میں میں نے 75 دلائل قرآن و سنت سے پیش کیے ہیں، آقا علیہ السلام کے والدین کے ایمان کا دفاع کیا ہے۔
آقا علیہ السلام کے والدین کی عزت و توقیر پہ پہرا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام کے خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا امام جلال الدین سیوطی تمہیں مبارک ہو، تو نے 3 رسالے لکھے اور میرے والدین کی عزت و عظمت پہ پہرا دیا اور ان کے ایمان کا دفاع کیا۔ اے امام جلال الدین سیوطی تمہیں مبارک ہو، اس کو آپ کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک تجھ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جاگتے ہوئے 75 مرتبہ دیدار سے نواز دے۔ امام فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں اس دھرتی پہ وہ خوش نصیب بندہ ہوں جس کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ بھائی حضور کا دیدار صرف خواب میں نہیں ہوتا بلکہ جاگتے ہوئے بھی ہوتا ہے، کیونکہ من رآنی فی المنام فسوف یرانی فی الیقظہ، آقا پاک کا فرمان ذیشان ہے جس نے خواب کے اندر میرا دیدار کر لیا ان قریب وہ جاگتے ہوئے میرا دیدار کرے گا۔ ان قریب بھائی موت آنی ہے یا نہیں آنی ہے؟ جب موت آنی ہے تو قبر میں جانا ہے، تو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ مربوں کا سوال ایسے نہیں ہوگا، پہلے ایک ہستی کھڑی ہوگی اور اس کے بارے میں تمام محدثین کی آراء ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہوں گی۔ غور کرنا، ایک اشارہ دے رہا ہوں، سیل بند قبر جس میں ہوا کا بھی گزر نہیں ہے، روشن دان نہیں ہے، ونڈو نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ہوا کا بھی گزر نہیں ہے۔ اگر سیل بند قبر کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے جائیں اور اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے نوازتے ہیں تو پھر کھلی دنیا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے دیدار کروانا کوئی مشکل بات ہے؟ پھر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہے؟ بات صرف یہ کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، دل تو کیا ہم روح میں اتر جاتے ہیں، ارے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہم متلاشی بن جائیں نا تو پھر آقا علیہ السلام کہاں رہتے ہیں، حضور کا خانہ کہاں ہے، حضور کا گھر کہاں ہے، حضور کا پتہ کیا ہے، حضور کا ایڈریس کیا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا ہے؟ قرآن پڑھے برکت کے لیے، قرآن برکتیں دیتا ہے، رحمت کے لیے پڑھے رحمتیں دیتا ہے، ثواب کے لیے پڑھے ثواب دیتا ہے، اگر نیکی چاہیے شفا چاہیے قرآن دیتا ہے، قرآن سے جو چاہیے ملتا ہے۔ کبھی سوچا الہی اس قرآن کے توسل سے ہمیں صاحب قرآن کی بارگاہ مل جائے، صاحب قرآن کا پتہ مل جائے؟ تو صاحب قرآن کا پتہ یہ ہے، اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں میرا حبیب کریم علیہ السلام تو مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے قریب رہتا ہے۔ جان کو سمجھتے ہیں کہ جان کیا ہے؟ ہم کھڑے جسم پہ، جان اندر ہے، جان کیا ہے؟ روح ہے۔ جان کیا ہے؟ اب روح سے بھی حضور قریب ہیں، تو کہاں ہے؟ دل میں۔ دل کیا ہے؟ دل خانہ مصطفیٰ ہے، دل حضور کا گھر ہے۔ جیسے مدینہ حضور کا گھر ہے، جسم بمائے روح حضور مدینے میں رہتے ہیں نا، جیسے حضور مدینے میں رہتے ہیں ویسے قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ پاک تیرے سینے کے اندر بھی رہتے ہیں۔ تو مدینے میں مانتا ہے، اپنے سینے میں کیوں نہیں مانتا؟ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ارے میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت آ طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں۔ دل خانہ مصطفیٰ بھی ہے اور دل خانہ خدا بھی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ملتا کیسے ہے؟ حضرت سخی سلطان بہو سرکار علیہ رحمت پنجابی کلام میں فرماتے ہیں ملتا ایسے نہیں، طریقہ ہے۔ وہ کیا فرمایا کہ دل بازار تے منہ دروازہ، دل بازار تے منہ دروازہ، سینہ شہر دسیندہ ہو۔
یہ دل بازار جو ہے، یہ بازار بڑا ہوتا ہے، یہ شہر بڑا ہوتا ہے؟ دل جو ہے بازار ہے نا، بازار بڑا ہوتا ہے کہ شہر بڑا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے سارے باشعور ہیں، سمجھدار، بات کو سمجھ رہے ہیں. ذرا غور کرنا. دل بازار تے منہ دروازہ، سینہ شہر دسیندہ ہو. ایک بازار کتنا بڑا ہے؟ دل ایک بازار ہے نا، کتنا بڑا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ موبائل کتنا بڑا ہے؟ یہی میں مثال دے کے بات کو کمپلیٹ کر دوں گا. موبائل کتنا بڑا ہے؟ یہ ہر کوئی سمجھتا ہے. جنریشن سے میں مخاطب ہوں، نوجوان جو طلباء بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے جلوہ گر ہے. یہ کتنا بڑا ہے؟ بظاہر یہ چاند اینچوں کا ہے، مگر اندر سے کتنا بڑا ہے؟ اس میں پورا قرآن کریم بمائے ترجمہ تفسیر موجود ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہر کے پاس ہے. اور ٹوٹل کتب حدیث، اتنی حدیث کی کتب ہیں، آپ کئی کمرے درکار ہیں کتب حدیث کو جمع کرنے کے لیے. ایک کمرے میں پوری نہیں آ سکتی کتب حدیث. جنہوں نے پڑھی ہیں ان سے ذرا پوچھئے. مگر تمام کتب حدیث اس کے فولڈر کے اندر موجود ہیں. تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، اس میں موجود ہے. تاریخ خلافت راشدہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں موجود ہے. اور یوں سمجھے کہ پورے کا پورا دین اس ڈبی کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. اور آئیں دنیا کی طرف. پوری کی پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں اس میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. یہ چھوٹا سا نہیں ہے تو چھوٹا سا. اتنا کچھ کیسے اندر آ گیا؟ اتنی کیپیسٹی کہاں سے آ گئی؟ اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ قرآن تو بڑا ہے بظاہر، اس میں کیسے آ گیا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ غور کرنا اس بات پہ. آخری مثال دے کے بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. دوستو، اس کو بنایا کس نے ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ ارے انسان چھوٹی سی سکرین ڈبی بنائے، اس میں پوری دنیا اور دین کو اس میں فیڈ کر کے رکھ دے. انسان اپنی قسمت پہ ناز کر، اپنے مقدروں پہ فخر کر. تجھ کو کس نے بنایا ہے؟ سبحان اللہ. خدا سے بڑا کوئی کاریگر ہے بھائی؟ خدا سے بڑا اس کائنات میں کاریگر نہیں. اور انسان سے قیمتی اس جہاں میں کوئی اور سیٹ نہیں ہے. انسان بڑا قیمتی سیٹ ہے، مگر افسوس، مگر افسوس، مگر افسوس، اندر سے بند پڑا ہے. اندر سے بظاہر جاگتے ہیں، ہمیں ہوش حواس، کھانا پینا، معاملات، بیوی بچے، اولاد، زمیندار، تعلیم، ہر شے ہے. بظاہر جاگتے ہیں، اندر سے بند پڑا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ جو ہے نا لباس، کپڑا، یہ موبائل کا کور ہے. سیٹ کا کیا ہے؟ کور ہے. جسم کیسنگ ہے، اندر روح مشینری ہے. اور اس میں کیا چاہیے؟ سم چاہیے. کیا چاہیے؟ سم. سم کیا ہے؟ سم کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ بسم اللہ. بے کو ہٹا دے تو بچتا ہے سم اللہ. اللہ کے نام کی سم چاہیے. اللہ کے نام کی سم چاہیے. پھر پتہ چلے گا کہ دل کتنا بڑا ہے. دل دریا سمندرو ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو. وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو. 14 طبق دیے دی اندر تمبو وانگن تانے ہو. جو دل دا محرم ہووے حضرت باہو، سو ہی رب پہچانے ہو.